نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام أأنت قلت للناس کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین دو الہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں دو سبقوں میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ساری نعمتیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو کیں وہ گنوا کر پھر یہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ یہ ساری چیزیں میں نے تجھ پر کی تھیں، اور پورے رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور پھر کہیں گے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ ان عیسائیوں سے تو نے کہا آج کتنے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے، قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں چھڑوائیں گے انہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے الہ بناؤ۔ یہ نیٹ پر جہاں تک میری آواز پہنچی، میں جیسے پہلے کہتا رہا تو ان کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ کوئی بھی عیسائی سنے تو وہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا، نہ ہی تورات میں کہیں پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ مجھے جو ہے وہ اللہ بناؤ، میں تین میں سے تیسرا ہوں، کہیں پہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن کیا تو نے کہا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اس چیز سے تو پاک ہے کہ میں تیرا شریک بن جاؤں، یا میری ماں جو ہے وہ تیری شریک بن جائے، وہ الہ بن جائے۔ یا جس طرح بعض عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور معاذ اللہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے پناہ دے ہمیں۔ اتنا گھٹیا عقیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے تکاد السماوات وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کی بیوی بنا لی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، نہیں کہا میں نے، ان اقولہ، مگر وہ میں نے کہا، ما یکون لی، نہیں ہے لائق میرے لیے، ان اقولہ، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جو نہ ہو حق میرے لیے، میں ایسی بات جو نہ حق ہو، اتنا بڑا جھوٹ ہو، وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ یہ بات تو میں نے بالکل نہیں کہی۔ ان کنتو قلتہ، بے شک کنتو جو میں نے کہا، کنتو جو تھا میں، قلتہ میں نے کہا جو، فقد علمتا، پس تحقیق تو وہ جانتا ہے کہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں، بلکہ جو میں نے کہا نا، جو میں تھا دنیا میں ان لوگوں سے کہتا تھا، فقد علمتا، وہ تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک جو آپ کے نفس میں ہے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، تو میرے دل کو جاننے والا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا غصہ ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کا اس دن انداز ہوگا یہ۔ اللہ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز نہیں کہی، ان لوگوں نے خود یہ عقائد گھڑ لیے ہیں، لیکن غصے کا اظہار کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگ، جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں کسی مجرم پر اتنا غصہ ہے کہ بندہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ جو مظلوم ہے اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا تو نے یہ کام کہا تھا ان کو؟ نہیں، اللہ کا اتنا غصہ ہوگا ان لوگوں پر جو شرک کرتے ہیں دنیا میں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی دیتے ہوئے کہیں گے اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نے تو ان کو یہ بات نہیں کی تھی۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو یہ علام الغیوب ہے۔ ما قلت لہم، ما قلت جو، قلت میں نے کہا لہم ان کو، الا ما امرتنی مگر وہ جو امرتنی تو نے مجھے حکم دیا، بھی اس کا، جس بات کا تو نے مجھے حکم دیا ہے نا، میں نے وہی بات ان کو کہی ہے۔ وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے جس بات کا مجھے حکم دیا نا، میں تو ساری زندگی یہی ان کو کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور تھا میں ان پر گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود تھا، یعنی جتنا میری زندگی تھی، جب تک تو نے مجھے آسمان پر نہیں اٹھایا، جب تک میں وہاں رہا میں ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا پھر تو مجھے نہیں پتہ۔ فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے فوت کر لیا، کنت انت الرقیب،
پھر تو ہی ان میں نگران تھا، علیہم ان پر، وانت علی کل شیء شہید، بے شک تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر بعض لوگ آئیں گے تو درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے آپ کو بتلائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، میرے دین میں تبدیلی کرنے والوں کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ بدعتیں کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ، تو جو بھی نبی اس دنیا سے چلا گیا وہ علام الغیوب نہیں ہے۔ اسی رکوع میں پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا، انبیاء بھی قیامت کے دن سارے کہیں گے اللہ تو علام الغیوب ہے، اور یہاں مزید بھی آ گیا کہ علام الغیوب صرف اللہ رب العالمین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو آیت ہے انتہائی اہم ترین آیت ہے یہ، ان تعذبہم، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر تو عذاب دے ان کو فإنہم عبادک، بس یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم، اور اگر تو معاف کر دے ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انتہائی اہم ترین آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کا کمال قدرت اور اللہ کا مختار کل ہونا بیان ہے کہ آج کا دن صرف جو تو چاہے گا نا وہ ہوگا، تو عذاب دے گا تو قادر ہے عذاب دینے پر، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے، رحم کرنا چاہے تو عزیز ہے۔ یہاں عزیز کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا میں وہ معاف کرتا ہے جو سزا دینے پر قادر نہ ہو، جو بدلہ نہ لے سکے، وہ کہتا چلو بدلہ تو نہیں لیا جا سکتا نا تو آپ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، غلبہ ہے اللہ کا، اللہ اس چیز پر قادر ہیں کہ اپنے دشمنوں کو سزا دیں، لیکن معاف کر دیں تو وہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ تو یہی اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھنے لگے اور پوری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے کہ اللہ تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے، تیرے بندے ہیں، اور اگر تو عذاب دے تو پھر بھی تو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یہاں حکیم اس لیے کہا کہ عذاب جو ہے اللہ کا وہ ظلم نہیں ہے، وہ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا جتنا جرم ہے نا اس کو اتنی ہی سزا دیں گے، کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور یہاں معافی کسے ملے گی؟ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر قال اللہ ھذا، کہیں گے اللہ تعالیٰ ھذا یہ، یوم دن، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ فائدہ دے گا سچوں کو صدقہم، ان کی سچائی۔ آج کے دن صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، معافی ان کے لیے ہے جو سچے ہیں۔ اور یہاں مفسر قرآن امام ابن عباس صدق کا معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ینفع الموحدین توحیدہم، کہ اس دن موحدین کو ان کی توحید فائدہ دے گی، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ توحید ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنایا، معبود بنایا، مشکل کشا بنایا، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ رب العالمین کی ذات میں غیروں کو شریک کیا، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنانا، کسی اور کو معبود بنا لینا ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹے لوگوں کو اس دن نہ کوئی دوستی فائدہ دے گی، نہ کوئی دنیا کی دولت فائدہ دے گی، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی رشتہ داری فائدہ دے گی، کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یوم ینفع الصادقین، صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے مطابق عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری عبادت جتنی بھی قسمیں ہیں، رکوع، قیام، سجدہ، نظر و نیاز، ساری چیزیں اللہ کے لیے، ان کو یہ سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی اللہ ان سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بہت بڑی، یہ بہت بڑی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں، اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سینوں کو اس سچائی سے بھر دیں۔ اور آج اس سچائی کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، ایمان کمزور پڑ گئے ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس بیماری آئی ہے نا، اس بیماری نے ہمارے ایمان کمزور کر دیے ہیں۔ کئی لوگوں کے ایمان کمزور ہو چکے، وہ سلام نہیں کرتے دوسروں سے ہیں،
ماسک کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بیماری سے بچائیں گے۔ ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر کریں، جو بیمار ہے اس کو تو ٹھیک ہے بیمار سے سلام نہ کریں، لیکن ایسے ہی سلام کرنا چھوڑ دینا، ایس او پیز بن گئے ہیں۔ وہ بنانے والے کون ہیں؟ وہ کافروں کے بنائے ہوئے قانون مساجد میں، جبکہ عقیدہ اور ایمان کیا ہے ہمارا کہ کائنات کی کوئی قوت اور طاقت ایسی نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی قوت اور طاقت بیماری نہیں لگا سکتی، اور اگر اللہ چاہے بیمار کرنا، کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے، تو ماسک کیا بچا سکتا ہے پھر؟ تو پورے کے پورے اسلام میں آئیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، رمضان المبارک میں اللہ سے معافیاں مانگیں اپنے گناہوں کی۔ یہ گناہوں کے نتیجے میں ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ اس وائرس کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا کافروں کے منصوبے ہیں اور کیا کیا ان کی پلاننگ ہے اسلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی اصل ایمان ہمارا مضبوط بنائے۔ ایمان یہ اصل سچائی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کے خالق، مالک اور پوری قدرتوں اور طاقتوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ عقیدہ قیامت کے دن فائدہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو ان کے اندر ہے ان سب پر کنٹرول، اختیار، ملک بھی اللہ کا ہے اور ملک بھی اللہ کا، ملکیت بھی اللہ کی، چیزیں ساری ہیں بھی اللہ کی، اور ان چیزوں پر اختیار بھی اللہ کا چلتا ہے، ہم سب بھی اللہ کے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہم پلک بھی نہیں جھپکا سکیں گے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا ایک بال بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم، اللہ نے طاقت دی ہے، اختیار دی ہے، تو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہوگی تو ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے پہلے اللہ کے بن جائیں۔ اللہ کی طرف تو جانا ہے نا مرنے کے بعد، تو کامیاب وہ بندہ ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کا بن جائے۔ مرنے کے بعد تو سب نے جانا ہے، مرنے سے پہلے جو اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے وقف کر دے وہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا بنا لیں، اور اس رمضان کے اندر اللہ کے قریب ہوں۔ یہ رمضان اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، دعا کریں کہ اسی رمضان میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیں، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں۔ آج ہماری سورۃ المائدہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ دوست ان اسباق کو خود بھی سنا کریں، توجہ کے ساتھ اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ پچھلے تمام اسباق چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور ایک ایک پارے کی بھی علیحدہ سے ویڈیو بنا دی گئی ہے، وہ بھی آپ تک جو ہے پہنچ رہی ہے، اسے بھی آپ سنیں۔ پچھلے اسباق اس رمضان میں دہرائیں، قرآن کے قریب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔